نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بصير بما تعملون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون تسبیح و تمجید اللہ احکم الحاکمین کے لیے بے شمار درود و سلام سید المرسلین محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر عزیزان گرامی، مستقل مزاجی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، چاہے تکلیف ہو چاہے آسانی ہو۔ اور لوگ بہکاتے ہیں، نفس بہکاتا ہے، ان کی طرف مائل نہیں ہونا۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے ساتھ ہی چمٹے رہنا، اس کو استقامت کہہ لیں، مستقل مزاجی کہہ لیں، یا پھر اللہ کے ساتھ وعدے کو نبھانا کہہ لیں۔ اللہ احکم الحاکمین سورہ ہود کی یہ آیت 111 اور 112-13 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت احکام نازل فرمائے، جو نبی پر سخت احکام نازل فرمائے، ان میں سے ایک یہ آیت کریمہ ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی تو وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور تیرے ساتھی جو اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، صحابہ کرام، تو اور تیرے ساتھی یہ سارے کے سارے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے اللہ کا حکم آئے اس پہ ڈٹے رہو، اللہ کے حکم پر ڈٹے رہو، یہ تمہارا کام ہے، اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور اللہ کے حکم سے باہر نہ نکلو، سرکشی نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے باہر نکلنا، اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے باہر نکلنا، اللہ کے فرمائے ہوئے احکام کے آگے من مرضی کرنا۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور ایسا نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ إِنَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اے نبی یاد رکھو تمہاری ایک ایک حرکت اللہ کی نگاہ میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم کر کیا رہے ہو، یہ اس کی نگاہ میں ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف جھکو مت، جو ظالم لوگ ہیں ان کی طرف تمہارا دل نہیں مائل ہونا چاہیے۔ یہ ظالم لوگ کون ہیں؟ مشرک لوگ، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ نبی جو تمہاری طرف وحی آتی ہے اس کو چھوڑ کے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ لگنا۔ اگر تو نے ایسا کیا وحی کی بجائے
ان کی باتوں میں آ گئے، ان کی ضرورت، ان کی خواہش اور ان کے مطالبے کے مطابق اپنے آپ کو چلانا شروع کر دیا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر تم کو بھی جہنم کی آگ چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، پھر اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر کوئی بھی کسی طرف سے تمہیں امداد نہیں آئے گی۔ نبی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین چھوڑ کے بے دینوں کے پیچھے لگ گئے تو ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، عذاب ہوگا۔ تو ذرا غور فرمائیے، نبی تو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ہمارے اوپر توجہ، ہم لوگ جو اللہ کی چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے لگ جائیں، کبھی شیطان پیچھے، کبھی اپنی خواہشات پیچھے، کبھی بری محفلوں کے پیچھے، کبھی برے دوستوں کے پیچھے، تو بات تو ہماری ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے وحی کو چھوڑ کے اپنی خواہش کی پیروی کی تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ وحی کی چھوڑا، اپنی خواہش کے پیچھے لگا، تب تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اپنی مرضی کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے تم کو حکم دیا جاتا ہے اس پر ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہو۔ سیدنا سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، ان سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ، سیدنا سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ثقفی طائف کے رہنے والوں کو کہتے تھے، قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی اللہ کے رسول قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک او غیرک، اللہ کے رسول میرا یہ مطالبہ ہے مجھے کوئی ایسی دین کی بات بتائیے بڑی جامع ہو، سارا دین اسی میں آ جائے، لا اسأل احدا بعدک، پھر آپ کے بعد میں کسی اور سے سوال ہی نہ کروں، ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی پھر ضرورت نہ پڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس ایک ہی بات کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے اوپر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ اللہ پر ایمان لایا، سب کو چھوڑا، پھر رسموں کو چھوڑا، پھر دوستیوں کو چھوڑا، پھر خواہشات کو چھوڑا، من مرضی کو چھوڑا، پھر دنیا کہتی رہے، کچھ بھی کہتی رہے، فیصلہ اللہ سے لینا ہے، مرضی اللہ کی لینی ہے، ایمان اللہ کے اوپر ہے، دوستی اللہ سے نبھانی ہے، محبت اللہ سے نبھا جانی ہے، اس پہ پھر ڈٹ جا۔
ہر چیز کے اوپر مصالحت ہو سکتی ہے، کچھ لو دو کچھ ہو سکتا ہے، ایمان کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی ہے، اس پر تم پکے رہنا۔ اللہ اکبر۔ قل آمنت باللہ، کہہ دے میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا العرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث سنن الترمذی میں، سنن ابی داود میں، امام احمد ابن حنبل اور محدثین نے بھی نقل فرمائی ہے۔ عن العرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ، کہنے لگے ایک لمحہ ایسا بھی آیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہمیں کچھ ایسی نصیحتیں فرمائی، ایسا واعظ فرمایا، بلیغتاً، کمال کی باتیں کی۔ آپ نے ہمیں جو واعظ فرمائی نا، وجلت منها القلوب وذرفت منها العیوب، آپ کی باتیں سن کے ہم بیٹھے ہوئے صحابہ کے دل کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، ہم تو رونے لگ گئے آپ کی باتیں سن کے، اور دل کانپ گئے۔ ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا، اللہ کے رسول آج تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی دنیا سے جانے والا نصیحتیں کر رہا ہو، آج تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی دنیا سے جانے والا نصیحتیں کر رہا ہو۔ فاوصنا، اے اللہ کے نبی ہمیں بھی کوئی نصیحت کر دیجئے۔ اللہ اکبر، کیسا ماحول بن گیا اور کیسے طلبگار بن گئے اور کیسے فرمانے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی اسی وقت نصیحت فرمائی، فرمانے لگے اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان تأمر علیک عبد، سب سے پہلی بات میرے صحابہ یہ سن لو، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ ہر معاملے میں یہ دھیان رکھو اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی جنت پکار رہی ہے، اللہ کی جہنم بڑکائی جا رہی ہے، اللہ ناراض نہ ہو، کہیں جنت ہاتھ سے نہ نکل جائے، ذہن میں رکھو۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ کے خوف کی نصیحت کرتا ہوں، والسمع والطاعۃ، اور سن لینے اور مان لینے کی نصیحت کرتا ہوں۔ جب تم کو تمہارے بڑے، تمہارے حکمران وہ نصیحت کریں، سن لیا کرو، والطاعۃ، اور دل سے مان لیا کرو، وَإِن تَأْمُرُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تمہیں حکم دینے والا کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو، سن لیا کرو، مانا کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ فَسَتَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے صحابہ میرے جانے کے بعد جو تم میں زندہ بچ جائے گا، میں چلا جاؤں گا
میرے بعد تم میں سے کئی زندہ ہوں گے، فَسَتَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ دیکھے گا امت میں بہت آپس کی مخالفت، اختلاف بازی، تنازعات پیدا ہو گئے، کافی اختلافات ہوں گے۔ جب ایسی صورت ہو جائے تب علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، ان اختلافات میں، ان تنازعات میں، ان جھگڑوں میں تم میری سنت کو پکڑے رکھنا، میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو پکڑے رکھنا۔ تنازعات ہوں گے، صحابہ اکرام کے دور میں بھی ہوئے، تابعین کے دور میں بھی ہوئے، آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور ہوتے رہیں گے۔ فرمایا تنازع ہو تو پھر تم لوگ میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے پکڑنا کیسے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا۔ جیسے داڑھ کے نیچے چیز آئے زور لگا کے بندہ پکڑتا ہے، تم بھی ایسے پکڑنا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جب بھی کوئی تنازع ہوتا تھا، سنت رسول، حدیث رسول سامنے آتی تھی، اسی وقت ان کا اختلاف ختم ہو جاتا تھا۔ بڑے سے بڑا اختلاف تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب رسول کریم وفات پا گئے اور ان کی میت مبارک حجرہ عائشہ میں پڑی ہوئی تھی۔ اختلاف تو باہر اسی وقت شروع ہو گیا تھا، ایک اختلاف، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تنازعات شروع ہو گئے۔ پہلا ہی اختلاف پیدا ہوا کہ رسول کریم کی قبر کیسے بنائی جائے، وہ جو سائیڈ والی یا وہ سیدھی۔ ساتھ ہی اختلاف کے بعد ایک صحابی نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاللَّحْدُ لَنَا، یہ سائیڈ والی قبر جو ہے یہ افضل ہے۔ بس اتنی تصدیق کی سب نے، واقعی اللہ کے رسول نے فرمایا؟ ہاں فرمایا۔ ہر ایک چپ ہو گیا، اپنی اپنی رائے واپس، کہاں دفن کیا جائے۔ پھر اختلاف پیدا ہو گیا، کسی نے کہا جنت البقیع میں، کسی نے کچھ۔ حدیث سنائی ایک صحابی نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نبی جہاں فوت ہو جائے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ سارے اختلاف ختم ہو گئے۔ پھر بڑا اختلاف شروع ہو گیا، خلیفہ کس کو بنائے؟ انصار نے کہا ایک ہم میں سے، ایک تم میں سے۔ آوازیں بلند ہو گئی سقیفہ بنو ساعدہ میں، شدید تنازع۔ ایسے میں پھر اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی سامنے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، میرے بعد جو خلفاء ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ انصار نے سنا، انہوں نے کہا آمنا وصدقنا، ہم دستبردار ہوئے۔ پھر عمر نے کہا ابو بکر کو خلیفہ بنائیں، کہا ہاں، سب اس پہ متفق ہو گئے۔ تنازع اور اختلاف کہاں نہیں ہے؟ جب حدیث رسول آ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، پھر میری سنت، میرے خلفاء کے طریقے کے اوپر چل نکلو۔ نبی سے اختلاف نہیں ہو سکتا، صحابہ سے ہو سکتا ہے،
ان کا آپس میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ تم نبی کی مانو، اللہ کی مانو، اور اپنے بڑوں کی بھی مانو، اپنے باپ کی، اپنے امیر کی، اپنے حکمران کی، خلفاء کی، سب کی مانو، لیکن اگر تنازع ہو جائے تو پھر صرف اللہ رسول جو کہیں گے وہ حق ہوگا۔ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور آپس میں تمہارے جو اختیارات والے ہیں ان کی اطاعت کرو، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر ان اختیارات والوں سے تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، پھر فردوہ الی اللہ والرسول، پھر تم اور وہ دونوں اللہ رسول کی طرف فیصلہ لٹا دو، پھر جو اللہ رسول فیصلہ کر دیں تم بھی مان لو، تمہارے بڑے بھی مان لیں، تمہارے امیر بھی مان لیں۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحتیں فرما رہے، پھر چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، میرے صحابہ دین میں نئی نئی رسمیں نکالنے سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ثواب کمانے کا کوئی نیا طریقہ نہ نکالنا، ثواب کمانے کا کوئی نیا طریقہ نکالنا بدعت ہے۔ اللہ مولوی صاحب لوگوں کو چکر دیتے ہیں، ہیرا پھیری اپنی بدعات پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے رسول کے دور میں اینک تھی، اب تم لگاتے ہو، یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں موبائل تھا، تم استعمال کرتے ہو، یہ بھی بدعت ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں سپیکر تھا، پنکھا تھا، فلاں چیز تھی، یہ بھی بدعت ہے۔ بھائی یہ ضرورت ہے، یہ ہم اس کو کوئی دینی حکم سمجھ کے نہیں کرتے، ہم اینک لگاتے ہیں سنت سمجھ کے نہیں لگاتے۔ یہ نہیں کہتے کہ اس پر اینک لگانے کا 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ موبائل استعمال کرنا سنت رسول ہے، اس کو استعمال کرنے کے اتنے درجے بلند ہوتے ہیں، یا سپیکر استعمال کرنے سے جنت الفردوس مل جاتی ہے۔ جس کام کو، جس رسم کو نکال کے آپ اس کے ساتھ جنت جوڑ دیں، اس کے ساتھ ثواب کمانا جوڑ دیں، اور اس کے ذریعے آپ کہیں کہ جناب رتبے بلند ہوتے ہیں، وہ بدعت ہوتی ہے۔ یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ ہے بدعت، ثواب کمانے کا نیا طریقہ نکالنا، جنت کمانے کا نیا طریقہ نکالنا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دین کے اوپر مستقل فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاستقم، ثابت قدم ہو جا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث بھی لکھی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وعندها امرأۃ،
رسول کریم کے گھر میں بی بی عائشہ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اجنبی خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ من ہذہ، یہ عورت کون ہے؟ بی بی عائشہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول ہذہ امرأۃ لا تنام تصلی، اللہ کے رسول یہ تو وہ مقدس ہستی ہے، یہ وہ نیک بی بی ہے جو کبھی راتوں کو سوتی ہی نہیں ہے، عبادت ہی کرتی رہتی ہے، عبادت کرتی رہتی ہے، کبھی سوتی نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو کتنا اچھا عمل لگتا ہے کہ ساری رات عبادت کرتے رہنا، سونا ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، فرما دیا لوگوں سمجھو یہ نیکی نہیں ہے۔ کتنی مشقت اٹھانی، لیکن مہر سنت رسول کی نہیں تو کوئی نیکی نہیں۔ اتنی مشقت کہ کبھی سونا ہی نہیں، مگر رسول اللہ کی سنت نہیں ہے تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اس پہ کوئی جنت نہیں ملتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم من العمل ما تطیقون، میرے صحابہ سن لو تم پر اتنا ہی دین کے اوپر نیکی کے کام فرض ہیں جتنا تم طاقت رکھتے ہو، جتنی طاقت رکھتے ہو نا اتنا کرو۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتائے گا، تم اکتا جاؤ گے۔ اللہ نہیں اکتائے گا، تم اکتا جاؤ گے۔ اور پھر آپ نے بڑے پتے کی بات فرمائی، وَإِنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین وہ ہے جس پر مستقل عمل کیا جائے، پابندی کے ساتھ۔ وہ ہمیں ایک جیسے دورہ سا پڑتا ہے، بس وہی کام ہوا۔ رمضان میں ذرا تھوڑا سا ہمیں دورہ سا پڑا، مسجدوں میں آ جاؤ، جمعے کی حاضری بڑھ گئی، اعتکاف بیٹھ جاؤ، روزے رکھو، قیام اللیل، قرآن مجید بھی کھولنا شروع کر دیا۔ رمضان گیا، بات گئی، مسجدوں سے نمازی گئے، قیام اللیل والے گئے، قرآن کھلنا بند ہو گئے۔ شیطان کھل گیا یا ہمارے نمازی کھل گئے؟ پابندی کے ساتھ، یہ پابندی کے ساتھ لگے رہنا یہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مصر کے فاتح عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص عظیم صحابی، ان کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے لگائی تھی۔ باقی صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں قرآن مجید لکھنے کی، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ڈیوٹی لگائی تھی اللہ کے رسول نے احادیث لکھنے کی، حدیثیں لکھا کرو۔ یہ بڑے نیک بندے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے بلایا، پاس بٹھایا، فرمانے لگے عبداللہ علم اخبر انک تصوم ولا تفطر، عبداللہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ تو روز ہی روزہ رکھتا ہے، کبھی افطار نہیں کرتا، روز ہی روزے سے ہوتا ہے۔ وتقوم ولا تنام، اور تو ساری رات قیام اللیل کرتا ہے، کبھی سوتا ہی نہیں ہے۔
یہ من گڑت کہانیاں، وہ بابا جی 35 سال 50 سال عشاء کی نماز سے عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، اگر پڑھتا رہا ہے تو وہ اللہ رسول کی مخالفت ہی کرتا رہا ہے، اللہ کو نہیں راضی کرتا رہا، اپنے من کے پیچھے لگا رہا۔ وہ کیسے ولی اللہ ہو گیا جو اپنی مرضی سے کرتا رہا؟ یہ صحابی دیکھیے، اس سے بڑا ولی تو کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عبداللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو ہر رات قیام اللیل اور ہر دن روزے سے گزارتا ہے۔ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، معاملہ ایسے ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ رک جا۔ کیا فرمایا؟ عبداللہ رک جا، سم، روزہ بھی رکھ اور افطاری بھی کر، راتوں کو قیام بھی کر اور سویا بھی کر۔ اور آگے فرمایا تیرے اوپر 4 حق ہیں رات کے، وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ کتنے فرمایا؟ 4 حق۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ 4 باتیں۔ رات کو تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، اس کو بھی آرام چاہیے۔ تیری آنکھ کا بھی تجھ پہ حق ہے، اس کو بھی آرام چاہیے۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، اس کو بھی ساتھ چاہیے۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور تیرے پاس ملنے کے لیے آنے والے مہمان کا بھی حق ہے۔ اور سوچو سمجھو، مہمان آئے تو بندہ کہے میرے نفل ہی نہیں ختم ہو رہے، نمازوں میں ہی لگا رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مہمان کا بھی حق ہے، اس کے پاس بیٹھو، اس کی سنو، اس سے حالات پوچھو، اس کی مہمان نوازی کرو، یہ بھی ہے۔ پھر فرمایا عبداللہ وَإِنَّ بِحَسْبِكَ، تجھے اتنا ہی کافی ہے، 1 مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر۔ کیا فرمایا؟ 3 روزے رکھ لیا کر۔ ساتھ ہی فرمایا عبداللہ اللہ کے ہاں 1 نیکی کا اجر 10 گنا۔ عبداللہ اگر تو 1 مہینے میں 3 روزے رکھے گا، تجھے 30 روزے رکھنے کا اجر اللہ دے دے گا۔ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، اللہ تجھے سارا سال روزہ رکھنے کا اجر عطا فرما دے گا۔ صرف 3 روزے رکھ لیا کر۔ عبداللہ جوانی کے جوش میں تھے، کہنے لگے میں نے عرض کی اللہ کے رسول ان لی قوتاً، میرے پاس اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا چل اور کر لا۔ کہنے لگے اور طاقت ہے؟ فرمایا عبداللہ بس نفلی روزے زیادہ سے زیادہ تو رکھنے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی طرح رکھ لے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سا داؤد علیہ السلام کا طریقہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا 1 دن روزہ 1 دن افطار، اس سے زیادہ کی تمہیں میں اجازت نہیں دے سکتا۔ عبداللہ 1 دن روزہ رکھنے لگ گئے، 1 دن چھوڑنے لگ گئے، اور پھر جب بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، بیماریاں آ گئیں، لاغر ہو گئے، پھر کہنے لگے یا لیتنی، ہائے افسوس میں نبی کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا۔ اللہ کے نبی نے جو مجھے رخصت دی تھی وہ قبول کر لیتا۔ جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں اس میں کوئی غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، اور جو نبی ہمارے بہتری کا سوچتا ہے اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ ہمارے لیے فیصلہ فرماتے ہیں اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ پہ یقین رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
پابندی تھوڑا عمل ہی ہو، کرتے رہو، جتنا کر سکتے ہو کرتے رہو۔ ایک دفعہ بھڑک کے پھر بجھ جانا اس سے بہتر ہے مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر عمل کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، قرآن مجید کی طرف اور نماز کی طرف۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح ایک بدکنے والا اونٹ رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے پھر اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح جو قرآن مجید کو یاد رکھنے والا اگر اس کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ قرآن مجید اس کے سینے سے اس بدکنے والے اونٹ کی طرح نکل جاتا ہے، پھر اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَسِّيًا مِنَ الْعِبِلِ فِي عُقُلِهَا۔ تو قرآن مجید کو اگر تم اپنانا چاہتے ہو تو اس کو روز پڑھو، اس کے روز ورق الٹو، اس کے روز مفاہیم میں غور کرو، اس کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کے معمول کا حصہ بناؤ۔ اور دوسری بات ہے نماز کے بارے میں۔ اللہ اکبر، قرآن مجید کو پڑھیں، سورۃ المومنون کو پڑھیں، آپ کو وہاں بڑے کام کی چیز ملے گی۔ آپ نے علماء سے سنا قرآن مجید میں بھی ہے اللہ نے جنتیں بنائی ہیں، طرح طرح کی، جنت المأوا، جنت عدن، اور ان میں سے جو سب سے عالی شان جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم اللہ سے جنت مانگو نا تو جنت الفردوس مانگا کرو، سب سے عالی شان جنت، جنت الفردوس۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں ہم انہیں جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس وہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں حفاظت کا مطلب یہ ہے کوئی مشغلہ، کوئی مصروفیت نماز کی آڑ میں ان کو روکتی نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، بس اللہ کے کام کو پہلے رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے مالک ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جنت میں یہ نمازی ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ میرے بھائی، بندہ جو ہوتا ہے نا اس کو ہم کہیں سگریٹ چھوڑ دو، کہتا ہے عادت پڑ گئی ہے۔ ہم کوئی بھی اس کو کام کہیں نا وہ کہتا عادت پڑ گئی ہے، نہیں چھوڑتی۔ اور تجھے رمضان میں 30 دن روزے رکھنے کے بعد روزہ رکھنے کی عادت نہیں پڑی، نمازیں پڑھنے کی عادت نہیں پڑی، قرآن سنتے سنتے قرآن سننے کی عادت نہیں پڑی، اس کی بھی تو عادت ڈالنا۔ یہ پیاری عادتیں ہیں، جنت میں لے جانے والی عادتیں ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔